یشوی نام سے کوئی لیجیے. جی جی السلام علیکم سبھی کو. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے. جی ہاں جی صاحب میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اچھا، مجھے ایک یشوی ویڈیو. صاحبہ آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ مجھے تھوڑا سا ہاں جی انٹروڈکشن. میں ریورٹ ہوں اسلام میں. اچھا جی گڈ، اوکے جی. ہاں جی ہاں جی. تو مجھے ایک مسلمان ایک لڑکی ہیں جن کی مجھے ایک ویڈیو آئی یوٹیوب پہ. ایک حافظ جاوید عثمان ربانی کر کے ایک صاحب ہے یوٹیوب پہ. اوکے. اور ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ دو باتیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے اور وہ اس حوالے سے ان کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ یہ ہے. ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا کوئی غیرت مند بھی ہے اس پر. اور انہوں نے دو باتیں اس میں مینشن کری ہیں اس ویڈیو میں. پہلی بات انہوں نے مینشن کری ہے کہ مطلب پہلے لوگوں کی اتنی زیادہ غیرت ہوا کرتی تھی کہ ایک صحابی تھے جن کی وائف شام میں رات کے وقت میں گھر سے باہر بیٹھی ہوئی تھی بچوں کو کچھ لے کر کے. تو جب صحابی واپس آئے گھر پہ تو انہوں نے تلوار نکال لی تھی مارنے کے لیے ان کو کہ مطلب میرے اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر کیسے بیٹھی ہیں کر کے. ان کو اتنی غیرت آئی. پھر جب ان کو انہوں نے جب بولا کہ آپ مارنے میں جلدی نہ کیجیے، پہلے گھر کے اندر جا کے دیکھیے کہ مسئلہ کیا ہے. تو وہ جب گھر کے اندر گئے تو ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جس کے ڈر سے وہ باہر نکل کے بیٹھی ہیں. یہ چیز انہوں نے مینشن کری اسلام کے تعلق سے. دوسری چیز انہوں نے جو مینشن کری وہ یہ مینشن کری صاحب کی مطلب کہ ایسا تھا کہ جو ابھی وقاص جو صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابی بھی بیٹھے تھے اور ساتھ میں پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی ابھی وقاص صاحب یہ بولتے ہیں کہ مطلب اگر میں سفر سے واپس آؤں اور اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ پاؤں تو مطلب میں یہ سہن نہیں کر پاؤں گا، میں قتل کر دوں گا اس بیوی کو. تو سارے صحابی ان کو گھور کے دیکھنے لگے کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم نے سب کو کہا کہ تم ساتھ والے کی غیرت پہ شک کرتے ہو، اس سے اللہ کی قسم اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. یہ بات پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم نے کہی. تو یہ دو باتیں عثمان ربانی صاحب جاوید عثمان ربانی صاحب اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں. اب اس ویڈیو سے جو سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے صاحب کی مفتی صاحب یہ سمجھ میں آیا اس لڑکی کو جس نے مجھے ویڈیو بھیجی. وہ یہ کہہ رہی کہ مطلب اس سے تو یہ صاحب کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ مطلب وائف کو قتل کرنا مطلب ایک ہسبینڈ کے لیے صحیح ہو جائے گا اگر وہ اس کو اڈلٹری کرتا پائے یا پھر اس کی اجازت کے بغیر اس کو باہر نکلا ہوا پائے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور پرابلم یہ ہے صاحب کی وہ جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے نا ریفرنس پیش نہیں کیا کہ کون سی حدیث کا ہے کہاں کا ہے. تو میرے جو بیسیکلی جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حدیثوں میں یا کہیں پہ مینشن ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ دوسری چیز اگر یہ مینشن ہے اور ایک شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے یہ دیکھ کر کے کہ مطلب انہوں نے ابھی وقاص صاحب نے تو یہ بولا تھا کہ شریعت کیا فیصلہ کرے گی وہ تو بات کی بات ہے لیکن میں تو قتل کر دوں گا. تو یہ چیز کیا شوہر کو اجازت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی ایک چیز منٹ ہو جائیے. اگر ہاں ایک جی منٹ جی ہو سر جائیے. جی سر اس کو پہلے بالکل اس کو ایڈریس کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا تیسرا سوال لے لیں گے اگر باقی بچا بالکل ہوا سر تو. جی 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 آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جن صاحب کی آپ نے ویڈیو کا ریفرنس دیا ہے میں ان سے واقف نہیں ہوں انفارچونیٹلی، نہ میں نے ان کا نام سنا، تو پتہ نہیں کون صاحب ہوں گے. اس میں جو پہلا واقعہ ہے اگر ہمارے پینل میں کسی صاحب نے اس تعلق سے کبھی کوئی روایت پڑھی یا دیکھی ہو تو پلیز بتائیں. لیکن ان دونوں روایتوں پر بات کرنے سے پہلے میں قرآن کا ایک ضابطہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. قرآن کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی بیویاں مثلاً کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملوث ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ایک مرد نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھا اور گواہ کوئی ہے نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اب وہ قاضی کے پاس جائے، کورٹ میں جائے اور کمپلین کرے. اگر بیوی اس الزام کو تسلیم کر لیتی ہے زنا کو تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سزا جاری ہوگی اور سزا اسٹیٹ دے گا، یہ مرد کا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر بیوی اس چیز سے انکار کر رہی ہے تو مرد بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گا، 5 مرتبہ قسم کھائے گا، اور عورت بھی 5 مرتبہ قسم کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، سزا کسی کے اوپر نافذ نہیں ہوگی. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مار دے
اور اگر اس نے اپنی بیوی کو مار دیا تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، اور یہ آخر تک چل رہا ہے کہ تمہارے اوپر قصاص کو نافذ کر دیا گیا. ایک آزاد کو تم قتل کرو گے تو بھی تمہیں قتل کیا جائے گا، اور غلام کو قتل کرو گے تو بھی قتل کیا جائے گا. مرد کو کرو گے کہ عورت کو کرو گے، یہ ایک واضح ڈکلیریشن قرآن نے کر دیا ہے. اب یہ آپ نے 2 واقعے ذکر کیے. پہلا واقعہ جو ہے کوئی صحابی آئے، بیوی باہر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی مجھے کوئی تصدیق نہیں ہے، نہ میں نے آج تک سنا، تو مجھے تصدیق کرنی ہوگی. لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو دروس بھی مان لوں تو یہ ایک فرد کا ذاتی عمل ہے، اس کو لا نہیں بنایا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ اسلام میں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، یعنی صحابہ نے کسی چیز کے اوپر ایگری کر لیا، اس کو ہم اسلام کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی صحابی نے کوئی انفرادی طور پر عمل کیا تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے زنا کا جو گناہ ہے وہ سرزد ہو گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا جس کی ان کو سزا ملی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اب یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں. تو کسی صحابی کا انفرادی عمل ان کی غلطی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا حصہ ہو. ہاں، صحابہ کا جو کلیکٹیو عمل ہے وہ اسلام کا حصہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سعد کا جو یہ عمل ہے وہ بالکل درست ہوتا اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتے. یہاں بات غیرت کی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ غیرت مند ہونا یہ مردانگی کی دلیل ہے. لیکن جس طریقے سے کوئی بھی آدمی یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ ملوث ہو، یہ ایک نیچرل چیز ہے. کوئی بہت ہی بڑا بے غیرت ہوگا کہ جو اس چیز کو برداشت کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیرت کو ذکر کیا کہ یہ ایک انسان کا جوہر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ویسٹرن لبرل سوسائٹی جو ہے اس نے مرد کی غیرت کے اوپر سب سے زیادہ حملہ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں گزشتہ 2 مہینے سے امریکہ کے مختلف علاقوں میں اور مختلف مساجد میں ان مساجد کے ذمہ داروں کی ریکویسٹ پر اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں میسکولینٹی اور شیولری یعنی غیرت کا کیا کانسیپٹ ہے. چونکہ مردوں سے سسٹمیٹیکلی اس غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے. مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم اپنی بیویوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ مکمل آزاد ہیں. یہ ایسا ہے کہ گویا کہ 2 دوست ایک ساتھ رہ رہے ہیں، دونوں مکمل آزاد ہیں، ایک دوسرے کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جبکہ شادی اس چیز کا نام نہیں ہے. شادی اسلام میں کانٹریکٹ نہیں ہے، شادی اسلام میں اتھارٹی کا نام ہے کہ آپ مرد کو اتھارٹی دیتی ہیں اپنے اوپر کہ تم اس نظام کو، جو فیملی کا نظام ہے، اس کو لیڈ کرو. یہ مردانگی ہے، یہ غیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیرت کا اظہار کیا ہے. اس میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ سعد اگر یہ کر دیتے تو بالکل ٹھیک ہوتا اور ان کے اوپر کوئی سزا نہ جاری ہوتی. تو یہ اس نوانسز کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کا سزا کے تعلق سے کیا فیصلہ ہے وہ بیان کر دیا میں نے. ایسی صورتحال ہو اگر مرد کسی عورت کو ملوث دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی قرآن کا فیصلہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. جی جی بہت بہت شکریہ صاحب. بس ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک آخری میرا سوال ہے، وہ کر کے میں جانا چاہتی ہوں صاحب. کر سکتی ہوں؟ جی ہاں جی اسی سے ریلیٹڈ آخری سوال وہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ویڈیو بھیجی انہوں نے باقاعدہ اپنے ایریا کے مفتی سے پتہ کیا، مفتی صاحب سے کسی سے. تو انہوں نے بولا کہ اگر کوئی شخص مطلب امیڈیٹلی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کسی شخص کے ساتھ پکڑی گئی ہے یا کسی کے ساتھ بات کرتے پکڑی گئی ہے تو امیڈیٹلی اگر وہ مار دے تو مطلب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص پہ، اس شوہر پہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہاں وہ 1-2 گھنٹے بعد گھوم پھر کے آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد آ کے پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کرتا ہے تو یہ قتل ہوگا، تو یہ مرڈر میں آئے گا اور اللہ کی طرف سے وہ ہو جائے گا، مطلب گناہ ہو جائے گا. ایسا انہوں نے بتایا. بالکل غلط ہے. قتل ہے، امیڈیٹ مارے کہ پلاننگ کے ساتھ مارے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو سیکولر قوانین ہے اس میں اچانک مار دینا غصے میں اور پلاننگ کے ساتھ مارنا، دونوں میں ڈیفرنٹ ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا تھا مجھ سے، وہ ڈیفرنٹ ہے. جی وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں تک کہ سزا میں بھی فرق ہو جاتا ہے. یعنی سزائے موت اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جبکہ کسی قاتل نے پلاننگ کر کے کسی کو مارا ہو، ورنہ عام طور سے عمر قید پہ کہ بھائی چلو عمر قید دے دو، چونکہ اچانک غصے میں آ گیا تو اس نے مار دیا.
اسلام میں ایسا نہیں ہے غصے میں آ کے مارا کہ پلاننگ کر کے مارا. اگر اسلامی قانون ہے تو سزائے موت ہے اس کے لیے. حضرت اس سلسلے کے اندر اصل بات تو یہ ہے کہ جی اس کو دنیاوی اعتبار سے سزا ضرور ہوگی، بالکل لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگ سزا ہوگی. اور کچھ اسی لوگ طریقے سے کچھ لوگ یہ چیزیں لکھتے ہیں حضرت کہ جو اخروی اعتبار سے اس کو سزا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے جی یہ امکان ہے. بس اتنی وہ بات تو ہی خیر ملتی ہے، باقی یعنی کہ وہ ایک آخرت الگ کا چیز ہے. معاملہ تو اللہ جی تعالیٰ پہ ہے. وہ وہ ایک آخرت الگ کا چیز معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پہ. بالکل ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی. اب آخرت میں جی کس کو سزا ہوگی کس کو نہیں ہے کس کو کیا پتا. کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں سزا نہیں ہوگی. جس طریقے بالکل سے کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں مجھے ثواب ملے گا. اپنی 2 رکعت کے اوپر ثواب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. چاہے جائے کہ کسی دوسرے کے عمل پر گناہ کی اور ثواب کی گارنٹی دے. بالکل. ٹھیک جی ہے. جی جی صاحب آپ نے بہت سیٹسفیکٹری آنسر دیا. بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. جزاک اللہ. چلیں وَإِيَّاكُمْ.